ایک عاشق کی حکایت جو معشوق کے وعدے کی امید پر اس حجرے میں پہنچا جہاں معشوق نے کہا تھا۔ انتظار کرتا رہا، پھر سو گیا۔ معشوق آیا، اسے سویا ہوا پایا تو اس کی جیب اخروٹوں سے بھر دی اور سوتا ہوا چھوڑ گیا۔ اس بات کی حقیقت کا بیان۔ ایک عاشق سالوں سے اپنے معشوق کے وصل کی فکر میں تھا۔ ایک دن معشوق نے اس سے کہا کہ آج رات فلاں حجرے میں آ جا، میں نے تیرے لیے لوبیا پکایا ہے، آدھی رات تک میرا انتظار کر، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ مرد خوش ہوا اور شکرانے میں خیرات کی، گرم جوشی سے حجرے میں بیٹھ گیا، لیکن اس کو نیند نے پکڑ لیا۔ عاشق کو نیند کیسے آ گئی؟ بہرحال دوست آدھی رات کے بعد آیا، اس نے عاشق کی آستین پھاڑ دی، چند اخروٹ اس کی جیب میں ڈال دیے کہ تو بچہ ہے، ان سے کھیل۔ جب صبح کو عاشق بیدار ہوا اور اپنی آستینیں پھٹی ہوئی دیکھی اور جیب میں اخروٹ دیکھے تو بولا کہ معشوق تو سچا تھا، اور محرومی تو خود میری وجہ سے ہوئی۔ مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم خواب غفلت سے محفوظ ہیں، چوکیدار کی طرح بالا خانے پر بیٹھ کر نکارہ بجاتے ہیں کہ ہم نے غفلت کو اور اس کے اسباب کو فنا کر دیا ہے۔ اے ہم پر ملامت کرنے والے، ایسا نہ کر، اس سے تجھے درد سر پیدا ہو جائے گا۔ میں آزما چکا ہوں، جسے وہ ہجر کہتا ہے وہ ہجر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں میرے لیے لذت ہے۔ راہ عشق میں دیوانگی و شورش کے سوا ہر چیز معشوق سے بیگانگی ہے۔ فراق و وصل چے باشد رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد ازو غیر و تمنائے۔ یار سے فراق یا وصل کے چکر میں نہ پڑ، بلکہ اس کی رضا کا طالب رہ، کہ اس کے سامنے کسی غیر چیز کا طالب ہونا افسوسناک بات ہے۔ میں صرف اپنے محبوب کی زلف کی زنجیر کا قیدی بن سکتا ہوں، اس کے علاوہ سب زنجیریں توڑ دوں گا۔ عاشق آبرو سے بے پرواہ ہوتا ہے، عشق کے ساتھ رسوائی اور ذلت ہی جمع ہو سکتی ہے۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ مجھے جسمانی صفات سے عریاں ہو کر سراسر جان بن جانا چاہیے۔ فکر اور شرم ہمیشہ وصل سے مانے ہوتی ہے، ان کا پردہ چاہ کر دینا چاہیے۔ عشق کا عجیب جادو ہے کہ اس نے نیند کو آنکھوں سے روک دیا ہے۔ عشق اس وقت خوش ہوتا ہے جب عاشق کا صبر و قرار فنا ہو جائے۔ جب تک میں عشق کی آگ میں جل کر فنا نہ ہو جاؤں گا، محبوب خاموش نہ ہوگا۔ میرا دل ہی اس کا خاندان اور مکان ہے، اگر وہ اس کو پھونکنا چاہتا ہے تو پھونک دے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ میرا دل جلنے سے جو سوزش اس میں پیدا ہوگی وہی میرا مقصود ہے۔ شمع سوزش ہی سے تو روشنی دیتی ہے۔ اگر انسان عشق سے خالی ہے تو اسے عاشقوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان کو دیکھ، وہ وصل کی خاطر پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں۔ دیکھ عاشقوں کی کشتی کس طرح دریا میں ڈوب رہی ہے، جیسے وہ دریا کوئی اژدہا ہو جو سب کچھ نگل رہا ہو۔ عشق ایک ایسا اژدہا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن دل کو نگل جاتا ہے اور پہاڑ جیسی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ عقل جب عشق سے واقف ہو جاتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور کہتی یہ سب چیزیں محبوب پر قربان ہے جو بے نظیر ہے، لہٰذا ان چیزوں کی واپسی کی کبھی خواہش نہیں ہوگی۔ مکاری پر انسان عاشق کے احوال سے قصداً آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان احوال کو نہیں دیکھتا، وہ محروم ہے۔ اگر وہ عشق کے میدان میں آ جائے تو اس کو سب احوال نظر آنے لگیں جن کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ میں نہیں دیکھتا، پھر وہ کہے گا کہ میں دیکھتا ہوں۔ تو عقل کی مستی سے گزر کر عشق کی مستی تقسیم کرنے والا بن جا۔ عقل کے مست تو بہت ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں اور ہر ایک اپنی مختلف رائے رکھتا ہے۔ اللہ کے مستوں سے اگر وہ عالم بھر جائیں تو یہ ان کی ذلت کا سبب نہ ہوگا، کیونکہ وہ سب مل کر ایک ہیں۔ کثرت ذلت کا سبب نہیں ہے، ذلیل تو وہ ہوتا ہے جو تن پر مست ہو۔ چاند کی چاندنی سے سارا عالم بھی پر ہو جائے تو اس میں کوئی کھوٹ نہیں آتا۔ اسی طرح سورج کی روشنی سے سارا عالم منور ہوتا ہے تو اس کی روشنی بے قدر نہیں ہوتی۔ مستی اور شکر دونوں فضیلتیں والی حالتیں ہیں، لیکن تمہیں اعلیٰ مقام صاحب حاصل کرنا چاہیے۔ شکر کا مقام ابرار کا ہے، لیکن صاحب کا مقام مقبولین بارگاہ کا ہے۔ جو سالک مقام صاحب میں ہوتا ہے وہ بھی حق تعالیٰ سے فیض حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ شکر کی حالت حیرت کی ہوتی ہے، جس میں سالک ہر معاملہ میں لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اس ذات کا متلاشی ہے جسے جانتا ہے۔